کہ آج میرے گھر سے ویسے کرنے کی خوشبو آ رہی ہے. وہ عشق مصطفیٰ تھا. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ وہاں سے گزرے ہی تھے، نبی کریم علیہ السلام کے گھر کے دروازے پہ ہی تشریف لائے تھے، اور جب واپس چلے گئے تو عشق مصطفیٰ کی خوشبو چھوڑ کر گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس طرف کو جان لیتے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوتے اور صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، یمن کی طرف رخ کر کے، قرن کی طرف رخ کر کے فرماتے مجھے اس طرف سے حضرت ویسے کرنی کی خوشبو آتی. صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ ہم تو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہ اتنا بڑا عاشق ہے کہ ان کی خوشبو آپ کو سنائی دیتی ہے، ان کی آواز آپ کو سنائی دیتی ہے، تو آپ سے ملنے کیوں نہیں آ جاتے؟ اتنا بڑا عاشق ہے، ملنے ہی آ جاتا، زیارت کرنے ہی آ جاتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے کہ طلب تو بہت زیادہ ہے مصطفیٰ سے ملنے کی، لیکن اس سے کہیں بڑھ کر وہ والدہ کی خدمت کرتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شانیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے یا اپنے نام مبارک کٹوایا کرتے تھے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہر ایک صحابی رسول آپ کے وضو والے پانی کو لینے کے لیے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا کہ تبرک کے طور پر نبی کریم علیہ السلام کے اس پانی کا ایک قطرہ مجھے بھی میسر ہو جائے. اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے وہ نسبت والی چیز جس کو بھی لگ جاتی ہے رب تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے. ہم پڑھتے ہیں، ہم بھی وضو کرتے ہیں، لیکن وضو والا پانی جو باقی بچتا ہے اسے پائے مستعمل کہا جاتا ہے. وہ پانی دوبارہ استعمال نہیں ہو سکتا، وہ پاک کرنے والا نہیں ہوتا، خود تو پاک ہوتا ہے لیکن اس سے دوبارہ وضو نہیں کیا جا سکتا. قربان مصطفیٰ کی ذات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی وضو شریف فرمایا کرتے تھے صحابہ تبرک کے لیے اس پانی کو لے جایا کرتے تھے. تبرک کے طور پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اس پانی کی نسبت ہو گئی ہے. اور کسی عاشق نے یہ جملہ بڑا عظیم جملہ لکھا ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی نجس چیز لگ جاتی ہے تو ہم پانی کے ذریعے سے اس جگہ کو پاک کرتے ہیں. کپڑے پاک اور ناپاک ہو جاتی ہے تو پانی کے ذریعے پاک کرتے ہیں. اس نے لکھا ہے کہ ہماری ناپاکی پانی سے پاک ہوتی ہے اور پانی کی پاکی مصطفیٰ سے پاک ہوتی ہے. پانی مصطفیٰ سے لگ کر پاک ہوتا ہے اور ہمارے یہاں فرق یہ ہے کہ ہمیں پانی پاک کرتا ہے. یہی نسبت سے بات یاد آ گئی. سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا صحابہ کرام کے اندر کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے مجھ سے کوئی بدلہ لینا ہو، میں نے زیادتی کی ہو وہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کی عاجزی انکساری کا عالم بھی دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اگر کسی پر زیادتی کی ہو وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے. صحابی رسول حضرت عکاشہ اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو ایک صحابی رسول ہے، وہ کھڑے ہوتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یا غالباً حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کا عالم تھا، ہم جہاد پہ گئے ہوئے تھے لیکن جہاد میں جنگ کے عالم میں آپ صف بندی بنا رہے تھے. ارشاد فرمایا صف بندی بنائے اور میں سب سے تھوڑا سا آگے کھڑا تھا. آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی کہ پیچھے ہو جائے. یا رسول اللہ آج
مجھے وہ زیادتی یاد ہے، آج میں اس آدمی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ قربان اس عظیم ہستی پر بھی کہ نبوت جیسا عظیم مقام اور مرتبہ ملنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا عالم یہ ہے کہ وہیں کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں اگر کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے تو لے لے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے کچھ چھڑی ماری تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے آپ کو بدلے کے طور پر پیش کروا دیا۔ صحابہ کرام پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ صحابہ جو کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میلی آنکھ نہیں دیکھنے دیتے تھے، آج ان کے سامنے مصطفیٰ سے بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی کھڑے ہیں، عمر فاروق بھی کھڑے ہیں، عثمان غنی بھی کھڑے ہیں، لیکن کوئی بول ہی نہیں رہا، اس لیے کہ مصطفیٰ کا حکم ہے۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب مصطفیٰ نے اپنے آپ کو پیش فرمایا تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مجھے چھڑی ماری گئی تھی میرے بدن پر کپڑا نہیں تھا، بدلہ پورا دیا جائے گا، میرے بدن پہ کپڑا نہیں تھا جب مجھے چھڑی ماری گئی تھی، لہذا آپ بھی اپنا کپڑا اتارے ہو۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک اتاری بدلے کے طور پر کہ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور وہ عظیم ہستی حضرت اسود رضی اللہ عنہ بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے کپڑا اتارا، حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ چپٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے جو ماجرا دیکھا کہ آپ تو بدلہ لینا چاہتے تھے، بدلہ نہیں لیا، جسم کے ساتھ لپٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے لیے بھی حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عظیم سبق چھوڑا ہے، وہ یہ کہ جس چیز کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ جڑ جائے اور پھر اس نسبت والی چیز سے بھی اگر ہم نسبت جوڑ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی آگ حرام فرما دیتا۔ حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ بدلہ لینے آئے تھے، جسم کے ساتھ کیوں لپٹ گئے؟ تو حضرت اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ یہ تھا، وہ ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے، میں نے پڑھا ہے کہ جس چیز کی نسبت یا جو چیز مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ میں یہی عظمت لینا چاہتا تھا، اپنے آپ کو آپ کے جسم کے ساتھ لگانا چاہتا تھا تاکہ میرے جسم کی نسبت مصطفیٰ کے جسم سے ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے۔ یہ نسبت کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ذات کے ساتھ نسبت جس چیز کو ہو جائے اس سے بھی ہماری نسبت جڑ جائے، لیکن ہر بندے کی خواہش یہی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام تبرک دوڑ کر لیتے ہیں اور قربان ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ مصطفیٰ کا زمانہ پایا، ملاقات بھی نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ اپنا جبہ مبارک پہنتے تھے، صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر ارشاد فرمایا کہ میں چلا جاؤں گا، میرا یہ جبہ حضرت ویسے کرنی کو دے دیں۔ لیکن بہت بڑی بات کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مقام جو ملا تھا حضرت ویسے کرنی کو عشق کی وجہ سے ہر آدمی مصطفیٰ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کے لیے جاتا ہے،
لیکن قربان اس عشق پر رسول اللہ نے جوتا مبارک دے کر ارشاد فرمایا کہ یہ جوتا حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر انہیں میرا حکم ارشاد فرمانا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے یہ جوتا پہن کر میری گناہگار امت کی بخشش کی دعا فرمایا۔ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا عشق مصطفیٰ عطا فرمایا تھا اور والدہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے، پھر تذکرے کیوں نہ ہوتے عشق مصطفیٰ کہ بیٹھے زمین پہ ہوتے تھے، گھر میں بیٹھے ہوتے تھے اور تذکرے زبان مصطفیٰ سے مسجد نبوی شریف میں ہو رہے تھے، خوشبوئیں عشق مصطفیٰ کی کہاں تک جا رہی ہوتی تھی۔ دعا ہے خالق کائنات